خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیا اور ان کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیا سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب ہے اور اس لفظ کو 3 طرح سے پڑھ سکتے ہیں، خاضر، خضر اور خضر۔ خضر کے معنی سبز چیز کے ہیں، یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں ان کی برکت سے ہری ہری گھاس اگاتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام اور کنیت کو یاد رکھے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر کرے گا۔ تو آپ بھی ہو سکے تو اس کنیت کو یاد رکھیے گا، ابو العباس لبیا بن مالکان۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہی ہے۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ اس بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس میں کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن جمہور عامہ یعنی کہ کثیر علماء کی یہی رائے ہے کہ وہ زندہ ہیں، بلکہ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے۔ حالانکہ آپ کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہے۔ تفسیر رول بیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے ہیں، ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ واللہ اللہ ہی اس بارے میں جانتا ہے۔ امام بدر الدین عینی صاحب شرح بخاری نے اس سے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ صحیح بھی یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور زندہ ہیں۔ اسی طرح تفسیر زاخن میں ہے کہ اکثر علماء اس پر ہیں کہ مساخ صوفیہ اور اصحاب عرفان کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتوے میں فرمایا ہے کہ حضرت خضر جمہور علماء اور صالحین کے نزدیک زندہ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ یہ بھی اس میں منقول ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا۔ ناظرین، یہ وہی پانی ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو وہ پانی پی لے اسے موت نہیں آتی۔ اسی طرح تفسیر حاوی میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے ہیں، اسی لیے یہ صحابی بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو نصیحت بھی فرمائی تھی، اے عمر، اس بات سے بچنا کہ تم ظاہر ہو تو خدا کا دوست ہو اور باطن میں اس کا دشمن، کیونکہ جس کا ظاہر اور باطن مساوی نہ ہو تو منافق ہوتا ہے اور منافقوں کا مقام درک اسفل ہے۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ یہاں تک روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، یعنی کہ ان کی داڑھی گیلی ہو گئی۔ اور بھی بزرگان دین نے ان سے ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ اس بارے میں کیا حقیقت ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ کو آب حیات کی حقیقت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ آب حیات کے متعلق بہت اختلاف ہے، بعض لوگ اس کو ایک افسانے کے علاوہ کچھ نہیں کہتے۔ ہاں، کچھ علماء کرام نے اس کا تذکرہ اپنی تفصیل میں حضرت ذوالقرنین کے پہلے سفر کے زمرے میں کیا ہے، جیسے کہ تفسیر خزائن العرفان میں اس بارے میں نقل ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی لے گا جو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، لیکن حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کر آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمہ ہے، ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبنا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھے۔
اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا اور دریائے مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ لوگ تو مشرف بے ایمان ہو گئے، لیکن کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے، یعنی کہ مارے گئے۔ اسی طرح تفسیر خازن اور شیخ ابو عمرو بن صالح نے اپنے فتوے میں فرمایا ہے کہ حضرت خضر اور الیاس جمہوری علماء اور صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمان حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا۔ اس بارے میں حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بس آب حیات یا چشمہ حیات کی اتنی ہی حقیقت جو ہے کتابوں میں لکھی گئی ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو حقیقت ہمیں معلوم تھی، جو ہمیں ملی ریسرچ کے بعد، وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کمنٹ کر کے ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور آپ کا کیا فیڈ بیک ہے، اور آنے والے وقت میں ہم کس طرح کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں وہ بھی کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی بتائی ہوئی ایک دعا ہے، وہ بھی ہمیں ایک واقعے کے ذریعے ملتی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں۔ حضرت علامہ محمد بن سماکر علیہ رحمت اللہ بہت جلیل القدر محدث اور بابرکت ولی تھے۔ ایک مرتبہ یہ بہت سخت بیمار ہو گئے تو ان کے متوسلین ان کا کارورا لے کر ایک انصاری طبیب کے پاس چلے۔ راستے میں ان لوگوں کو ایک بہت ہی خوش پوشاک بزرگ ملے جن کے بدن سے بہترین خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ حضرت محمد بن سماکر رحمت اللہ بہت سخت علیل ہیں، یہ ان کا کارولا ہے جس کو ہم فلاں طبیب کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ان بزرگ نے فرمایا سبحان اللہ، ایک اللہ کے ولی کے لیے تم لوگ ایک اللہ کے دشمن سے مدد طلب کر رہے ہو۔ کروڑا پھینک کر واپس جاؤ اور محمد بن سماکر رحمت اللہ سے کہہ دو کہ مقام درد پر ایک یہ آیت پڑھ کر دم کریں۔ وہ آیت سورہ اسرائیل کی 105ویں آیت ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اسے پڑھ کر دم کریں۔ یہ فرما کر بزرگ غائب ہو گئے اور لوگوں نے واپس آ کر حضرت محمد سماک رحمت اللہ سے ذکر کیا تو آپ نے مقام درد پر ہاتھ رکھ کر آیت کے ان دونوں جملوں کو پڑھا تو فوراً ہی آرام ہو گیا۔ پھر حضرت محمد بن سماک رحمت اللہ نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ بزرگ جنہوں نے تم لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا، تمہیں یہ خبر ہے کہ وہ کون بزرگ تھے؟ لوگوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم لوگوں نے انہیں نہیں پہچانا۔ تو حضرت محمد بن سماک رحمت اللہ نے فرمایا وہ بزرگ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ ناظرین، قرآن مجید کی آیت کا اتنا سا ٹکڑا ہر مرض کی مکمل دوا اور مجرب علاج ہے۔ مرض کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر پڑھ دیا جائے تو بیماری دور ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا پابند شریعت اور صدقے مقال اور رزق حلال کمانے والا ہو۔ بلا شبہ یہ آیت شفاء امراض کے لیے قرآن مجید کے عجائب میں سے ایک ہے۔ اس آیت سے بہت سے لوگوں کو شفا بھی ملی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آب حیات کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ اس پانی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں ایک ایسے مقام پر موجود ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اگر کوئی اس پانی کو پی لے تو ایسا ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا، یعنی کہ اسے موت کبھی نہیں آئے گی۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر شے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اس حوالے سے مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تو صرف ایک افسانے ہیں اور یہ افسانوں کی حد تک ہی مانا جاتا ہے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں۔ اس قسم کی مختلف باتیں جو ہیں، وہ جو چیزیں تھیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی ہیں۔ آب حیات پی کر امر ہونے کی خواہش میں انسان نے برسوں سے اپنی جستجو رکھی ہوئی ہے۔ آب حیات کا تصور حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے مشہور ہے۔ آخر کیا کہانی ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ انہوں نے آب حیات جو ہے وہ پیا تھا، جس کی وجہ سے آپ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اس حوالے سے مختلف روایات بھی ملتی ہیں جو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو اور ساتھ